السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی نے مذاکراتی عمل کو خود ہی ناکام بنانے کی بنیاد رکھنا شروع کر دی ہے۔ آپ چونک جائیں گے پی ٹی آئی کے جو مذاکرات کو ناکام بنانے کی بنیاد کس طرح پی ٹی آئی رکھ رہی ہے۔ ایک تو آج اسد قیصر نے میڈیا سے گفتگو کی ہے اور اس میں انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ بھائی فائنل فیصلہ تو عمران خان نے کرنا ہے۔ عمران خان فائنل فیصلہ کریں گے تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عمران خان نے کبھی بھی کوئی بات نہیں ماننی ہوتی، اور عمران خان ہی ماضی میں بھی مذاکرات کو سبوتاج کرتے رہے ہیں، ماضی میں بھی ناکام بناتے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کا وفد جو ہے وہ یا مذاکراتی کمیٹی جو ہے وہ طے کر کے آتی تھی معاملات حکومت کے ساتھ، یا اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، جن کے ساتھ بھی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کر کے آتے تھے، شاہ محمود قریشی، فواد چودھری اور باقی لوگ۔ تو عمران خان کو جب رپورٹ دیتے تھے تو عمران خان کہتے تھے کہ بھئی آپ لوگوں کو کس نے یہ اختیار دیا کہ آپ لوگ یہ معاملات طے کر کے آئے، یہ معاملات اس طرح نہیں ہوں گے۔ پھر وہ انکار عمران خان کی طرف سے آتا تھا تو مذاکرات وہ پھر رک جاتے تھے اور بریک لگ جاتی تھی اور 1.5 لاکھ پڑ جاتا تھا۔ اب بھی پی ٹی آئی نے وہی کام شروع کر دیا ہے۔ پہلے تو جو پہلا دور ہوا مذاکرات کا، اس میں 3 بندے آئے۔ پی ٹی آئی کا تو ایک تھا، باقی سنی اتحاد کونسل کا تھا صاحبزادہ حامد رضا اور ایم ڈبلیو ایم کے علامہ ناصر عباس صاحب، یہ 3 بندے آئے۔ پی ٹی آئی کے 4 بندے اور مزید تھے اس کمیٹی میں، لیکن وہ نہیں آئے۔ اور کہا جا رہا ہے، جو اطلاعات آ رہی ہے، کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی اختلافات ہیں مذاکرات کے معاملے پر۔ بہت سارے رہنما مذاکرات نہیں چاہتے، اور ان میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے علی امین گنڈا پر سر فہرست ہیں، جو مذاکرات نہیں چاہتے۔ اطلاعات تو یہ ہیں کہ بشرا بی بی مذاکرات کو کامیاب بنانا چاہ رہی ہیں، اور علی امین گنڈا پر مذاکرات کو ناکام بنانا چاہ رہے ہیں۔ ناکام بنانے کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے، وہ سمجھتے ہیں علی امین گنڈا پر، اور عمران خان رہا ہو جاتے ہیں، عمران خان کو ریلیف مل جاتا ہے، باہر آ جاتے ہیں مذاکرات کے نتیجے میں، تو پھر تو میری تو حکومت گئی۔ عمران خان روز دھرنے کہیں نہ کہیں، کبھی ملتان چلے جائیں گے، کبھی کہیں وزیر آباد چلے جائیں گے، کبھی کدھر چلے جائیں گے، تو عمران خان حکومت کو چلنے نہیں دیں گے، اور اس طرح میری بھی حکومت چلی جائے گی، میرا بھی اقتدار، موج مستی جو ہے، میرے مزے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے مذاکرات نہ ہوں تو بہتر ہے۔ عمران خان اندر ہی جیل میں سڑتے رہے۔ اور علی امین گنڈا پر کے لیے تو یہ مشہور ہے نا کہ علی امین گنڈا پر اسٹیبلشمنٹ کی پچ پر کھیل رہے ہوتے ہیں، اور انہوں نے سمجھوتا کیا ہوا ہے، انہوں نے ایک ڈیل کی ہوئی ہے کہ بھائی میری حکومت ختم نہ کریں، جیسے آپ کہیں گے ویسے میں کرتا رہوں گا۔ اسلام آباد میں جو احتجاجی مظاہرے لے کر آئے تھے علی امین گنڈا پر، وہ بھی آپ کے سامنے تھے، کس طرح علی امین گنڈا پر رفو چکر ہو جاتے تھے، پتلی گلی سے نکل جاتے تھے، اور 24 گھنٹے غائب ہو جاتے تھے کارکنوں کو راستے میں چھوڑ کر۔ اور آخری جو ان کا ہوا 26 نومبر کا، وہ بھی آپ نے دیکھا، بشرا بی بھی بھاگ گئی اور علی امین گنڈا پر بھی بھاگ گئے۔ چلو اس وقت تو گولیاں بھی چلیں، گولیوں کی آوازیں ہم نے بھی سنی، پی ٹی آئی کا الزام ہے کہ لاشیں گرائی گئیں، لیکن اس سے پہلے تو لاشیں نہیں گرائی گئی تھی۔ اکتوبر میں جو آئے تھے 5 اکتوبر کو، تو اس وقت بھی تو علی امین گنڈا پر پتلی گلی پکڑ کے نکل گئے تھے، اس وقت بھی یہ میدان میں نہیں تھے، اور اچانک غائب ہو گئے تھے کارکنوں کو روڈ پر، سڑک پر چھوڑ کر۔ تو علی امین گنڈا پر کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی بالکل عین مرضی کے مطابق اپنی سیاست کر رہے ہوتے ہیں، اقدامات کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر آئیں۔ اور پی ٹی آئی کے بہت سارے اور رہنما بھی، ان کے لیے بھی یہ تاثر ہے پی ٹی آئی کے اندر کہ وہ نہیں چاہتے، وہ احتجاجی تحریک نہیں چلانا چاہتے، احتجاجوں کو کامیاب نہیں بنانا چاہتے، کیونکہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان باہر آئے تو ہماری جو اس وقت بلے بلے ہے سیاست میں، اسد قیصر ہیں، عمر ایوب ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں،
عمران خان باہر آئیں گے تو بیرسٹر گوہر تو ظاہر ہے چیئرمین نہیں رہیں گے، اور اپوزیشن لیڈر بھی شاید عمران خان تبدیل کر دیں، مرضی ہے ان کی۔ تو عمران خان باہر آئیں گے تو ان کی موج مستی چلی جائے گی، اس لیے پی ٹی آئی کے لوگ نہیں چاہتے کہ کوئی بڑی احتجاجی تحریک چلے یا مذاکرات کے ذریعے عمران خان باہر آئیں۔ اور اسپیشلی علی امین گنڈاپور کے لیے یہ تاثر ہے کہ انہوں نے مذاکرات کے پہلے دور میں جو پرسوں ہوا اس میں آنا تھا، رات تک یہ اطلاعات تھیں کہ علی امین گنڈاپور مذاکرات میں شامل ہوں گے، شریک ہوں گے، لیکن صبح کو پتہ چلا کہ علی امین گنڈاپور نے صوبائی کابینہ کا اجلاس بلا لیا، اور کابینہ اجلاس میں مصروفیت کی وجہ سے علی امین گنڈاپور نہیں آئے۔ بھائی کابینہ اجلاس تو دوسرے دن بھی ہو سکتا تھا، شام کو بھی کیا جا سکتا تھا، کابینہ اجلاس تو کسی بھی وقت کیا جا سکتا تھا نا۔ ایسا کون سا اجلاس امپارٹنٹ کابینہ کا تھا جو مذاکرات کا پہلا راؤنڈ ہی مس کر دیا، پہلی نشست ہی مس کر دی علی امین گنڈاپور نے؟ اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جان بوجھ کر علی امین گنڈاپور نے یہ مس کی تھی۔ تو یہ مذاکرات میں شریک نہ ہونا، یہ بھی ایک طرح کی مذاکرات کو ناکام بنانے کی، آگے نہ بڑھانے کی ایک حکمت عملی ہے۔ یہ تاثر ہے عام کہ علی امین گنڈاپور اس طریقے سے مذاکرات کو ناکام بنانا چاہ رہے ہیں، اور پھر پی ٹی آئی کے باقی لوگ کہتے ہیں کہ جی کمیٹی جو قائم کی ہے خان صاحب نے، یہ اسد کیسر نے آج کہا ہے کہ یہ با اختیار تو ہے کمیٹی، لیکن حتمی فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے۔ بھائی حتمی فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے تو پھر با اختیار کیسے ہوئی؟ با اختیار تو تب کہیں نا کہ جب فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار ہو اس کمیٹی کے پاس۔ علی ظفر نے خود یہ کہا ہے، پی ٹی آئی کے رہنما نے، وہ کہتے ہیں کہ کمیٹی بے اختیار ہے۔ ایک کہتا ہے کمیٹی بے اختیار ہے، دوسرا کہتا ہے کمیٹی با اختیار ہے، لیکن علی ظفر ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جی فائنل فیصلہ تو عمران خان نے ہی کرنا ہے۔ تو یہ جو عمران خان نے فائنل فیصلہ کرنا ہے یہ تو ہمیں بھی پتا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں نے خود تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے، کمیٹی کو متنازع بنانا شروع کر دیا ہے، مذاکرات کو متنازع بنانا شروع کر دیا ہے، پھر بال عمران خان کی کورٹ میں پھینکنا شروع کر دیا ہے کہ بھائی فائنل فیصلہ تو عمران خان نے کرنا ہے۔ پھر بااختیار کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اسد کیسر کہتے ہیں بااختیار ہے۔ تو آپس میں اندرونی اختلافات بھی ہیں کہ مذاکرات ہوں یا نہ ہوں، کمیٹی بااختیار ہے یا بے اختیار ہے، فائنل فیصلہ کمیٹی نے کرنا ہے یا عمران خان نے کرنا ہے، کوئی آتا ہے کوئی نہیں آتا، کوئی اجلاس مس کرنا چاہ رہا ہے، مذاکرات میں شامل نہیں ہونا چاہ رہا ہے۔ تو اس طرح کے اقدامات کے ذریعے پی ٹی آئی نے کمیٹی کو بھی، اپنی کمیٹی مذاکراتی کمیٹی کو بھی متنازع بنانا شروع کر دیا ہے، اور مذاکراتی عمل کو بھی متنازع بنانا شروع کر دیا ہے، اور پھر اختیارات جو ہیں وہ پھر سے عمران خان کے حوالے کر دیے ہیں۔ تو بھائی پھر کمیٹی کیوں بنائی ہے؟ چلو کمیٹی باہر عمران خان کے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے، عمران خان کے ساتھ تو ڈائریکٹ حکومت مذاکرات نہیں کر سکتی، کیونکہ روز روز اگر مذاکرات ہوں تو روز حکومت کے بندے جیل میں تو نہیں جائیں گے مذاکرات کے لیے، اور عمران خان مذاکرات کے ڈائریکٹ مذاکرات کے لائق بھی نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے، وہ دوسرے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ عمران خان اپنی پارٹی کے لوگوں کے ذریعے، ہاں شاہ محمود قریشی باہر ہوتے تو مذاکراتی عمل کو کسی حد تک آگے لے جاتے، ناکام تو ہوں گے ہی ہوں گے، کیونکہ ناکامی کی کچھ اور وجوہات بھی ہیں۔ ایک تو یہ میں نے بتا دی کہ پی ٹی آئی خود چاہ رہی ہے کہ ناکام ہو، اور دوسرے جو ریزنز ہیں وہ یہ ہیں کہ پی ٹی آئی کے مطالبات ہی ایسے ہیں جو قابل عمل نہیں ہیں، جن پر حکومت عمل نہیں کر سکتی، حکومت کے بس میں ہی نہیں ہے۔ 9 مئی کے ملزمان کو معافی دینا حکومت کے بس میں نہیں ہے، 9 مئی کے ملزمان کو رہائی دینا حکومت کے بس میں نہیں ہے، عمران خان کو رہا کرنا حکومت کے بس میں نہیں ہے۔ تو جب یہ مطالبات پی ٹی آئی کے نہیں مانے جائیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مذاکراتی عمل از خود ہی ناکام ہو جائے گا۔ لیکن
دل کی تسلی کے لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مذاکراتی عمل کامیاب ہو۔ حکومت کو بھی پتہ ہے، پی ٹی آئی کو بھی پتہ ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہونے نہیں ہیں، لیکن حکومت اس کے باوجود خلوص نیت کے ساتھ کوشش کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، کوئی راستہ نکالا جائے۔ لیکن پی ٹی آئی نے جو مطالبات جو انیشل ابتدائی طور پر رکھے ہیں وہ ایسے مطالبات ہیں جو حکومت شاید براہ راست حکومت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر وہ تسلیم نہیں کر سکے گی۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔